انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ جیسے کوئی فیکٹری اپنی مصنوعات اپنی ایجادات کرتی ہے، مختلف چیزیں بناتی ہے اور اس کو مارکیٹ میں متعارف کرواتی ہے، لیکن کوئی چیز فیکٹری کی طرف سے ایسی بنائی جاتی ہے کہ فیکٹری والے اس کو بطور نمونے کی مثال کے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ ہم نے کیسی زبردست قسم کی پروڈکٹ بنائی ہے، کیسی بہترین چیزیں بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سانچے میں ڈالا۔ یہ اللہ رب العزت کی کاراگری کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے، تو فرشتے بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اتنا بہترین بن جاتا ہے، اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ کئی احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر پھر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو ہمارا بندہ کیسا ہے۔ اور اس بندے کی اس خوبصورتی کو اور اس کے اس اچھی باتوں کو اور اس کے کمالات کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ فرشتے انسان کی ان صفات سے اور ان کمالات سے اور اللہ تعالیٰ کی کاراگری سے ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بھی اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق بنا ڈالیں گے۔ اسی وجہ سے پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں پتا، آپ کو بس پتا ہے۔ بنے تو بہت اعلیٰ بن جاتا ہے، بگڑے تو بہت زیادہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے بنے ہوئے برتن کتنے اچھے اچھے اور عمدہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ گھروں کی، الماریوں کی، دسترخوانوں کی زینت بنتے ہیں، اور وہی مٹی اگر خراب ہو جائے تو گل سڑ کے اس میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ انسان اس بدبو کو گوارا نہیں کرتا۔ اگر وہ ذرا سا پاؤں پہ لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر اس کو چین نہیں آتا، کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو جلدی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو پاؤں پہ لگی ہے، ہاتھ پہ لگی ہے، کپڑوں پہ لگی ہے یہ بھی مٹی، اور جس کو سجا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی مٹی۔ فرق ہم سب جانتے ہیں، فرق صرف یہی ہے، ایک خراب مٹی ہے اور ایک بہترین بنی ہوئی مٹی ہے، اور وہ جو بہترین بنی ہوئی مٹی ہے اس میں ہم کھانا ڈالتے ہیں، اس میں ہم اپنے بہترین قسم کے مشروب ڈالتے ہیں۔ برتن جو انسان کے استعمال میں آتے ہیں
جتنی بھی دھات کے بنے ہوئے برتن ہیں سب سے بہترین برتن وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے بنایا ہے تو اس جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے اس وقت جب یہ صحیح بنی ہوئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اگر بگڑ جائیں تو پھر اس نقش نین پہ ناز کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ برتن بنا ہوا تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا اس میں گند پڑ جانے کی وجہ سے وہ ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جو بنے اور سنورے ہوئے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے، اور جو بگڑے ہوئے بندے ہوں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، اتنا گندا ہے اور اتنی غلاظت ہے کہ بندہ اس کو دیکھے تو گھن آتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بگڑے ہوئے بندوں سے نفرت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ بننا مشکل ہے اور بہت مشکل ہے، اور بگڑنا آسان ہے۔ کسی عمارت کا بنانا بہت مشکل کام ہے، مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، اور کسی عمارت کا گرانا اس کو بگاڑنا وہ کون سا مشکل کام ہے۔ برتن کو صاف رکھنا مشکل ہے، گندا تو پڑا پڑا خود بخود گندا ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہمیں اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ بنا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے اور کن باتوں کی وجہ سے وہ اچھا اور وہ بہترین بن جاتا ہے۔ تو جو باتیں انسان کو بناتی ہیں ان کو صفات حمیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفات حمیدہ کہتے ہیں۔ تو وہ صفات حمیدہ جب انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ انسان محمود بن جاتا ہے۔ اچھی چیز کی پھر تعریف ہی کی جاتی ہے اور بری چیز کی ہمیشہ مذمت ہی کی جاتی ہے۔ تو صفات ذمیمہ، قابل مذمت باتیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے اندر سے چن چن کے مذموم چیزوں کو نکالنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عادتوں کا بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ جو پڑ جائے عادت وہ نہیں ہٹتی، چاہے وہ کوئی سی عادت پڑ جائے۔ وہ کوئی بری عادت ہمارے کلام میں شامل ہو جائے، ہمارے استعمال میں آ جائے، ہماری عادات میں آ جائے، جو برائی والی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی وہ نکلتی نہیں ہے، بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ اتنی جلدی سے نکلتی کیوں نہیں۔ بھائی یہ جہاں یہ پریشانی کی بات ہے وہاں یہ خوشی کی بھی بات ہے، اس لیے کہ اگر اسی انسان کے اندر عادتیں اچھی آ گئی تو وہ بھی جلدی نہیں نکلے گی، وگرنہ تو
اگر آسانی سے جلدی سے وہ چیزیں نکل جاتی تو جیسے بری چیزیں اس میں سے نکل جاتی تو اچھی بھی تو نکل جاتی نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بنائے سنوارے تو پھر وہ جلدی بگڑتا نہیں ہے. بس ایک دفعہ سنوارنا ہی مشکل ہے. حضرت تشریف لے آتے بس ایک دفعہ سنوارنا ہی مشکل ہے. اور انسان ماحول میں اپنے آپ کو سنوارے تو بڑی آسانی سے سنور جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تعلیم بچے حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کو عربی میں بات کرنی نہیں آتی, ان کو انگلش میں بات کرنی نہیں آتی. اب کیا کوئی تعلیم کی کمی تو نہیں ہے یا معیار کی کمی تو نہیں ہے, بس بات اتنی ہے کہ وہاں عربی بول چال کا ماحول نہیں ہے یا انگلش بول چال کا ماحول نہیں ہے, یا جو پنجابی زبان سے, سرائیکی زبان سے, دوسری مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے بچے کسی ادارے میں داخل ہو جائیں اور وہاں سارے ہی اردو بولنے والے ہوں تو وہ چند دنوں میں وہ بھی اچھی خاصی اردو بولنے لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں تو یہاں پوری زندگی رہ کے ان کو عربی کا ایک لفظ نہیں کہنا آتا, تو وہ عربستان میں جا کے وہاں ان کو تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اچھی بھلی عربی آنا شروع ہو جاتی. تو ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر اچھی باتیں پیدا ہو جائیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اچھی باتیں پیدا کرنے کے لیے جہاں ماحول کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے اچھی باتوں کو اختیار کرنا ہے. ہر وقت ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ ہٹے میں نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے, میرے اندر کوئی بری بات نہ آ جائے. اگر کوئی بری بات آئے تو اس کو فوراً سے جھٹکنے کی کوشش کرے. نمونے کے طور پر میں آپ کو 3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یعنی وہ عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں. تو ان عادات کو جو اللہ کی پسندیدہ ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ ہیں, اگر وہ باتیں ہمارے اندر ایک ایک کر کے جمع ہونا شروع ہو جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں, جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. تو ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اس طرف توجہ دلانے والا نہیں ہوتا, ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا. تو جب ہم ایسے ماحول میں آتے ہیں کہ جہاں سارے اپنے آپ کو سنوارنے میں کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو وہاں پھر ہمارے لیے سنوارنا آسان ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں. جیسے بگڑے ہوئے ماحول میں انسان جائے تو ادھر سے بھی بگاڑ والی بات, ادھر سے بھی بگاڑ والی بات, تو انسان جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے اس کے اندر بگاڑ آ ہی جاتا ہے. اور اسی طرح جو آدمی سدھرے اور سمرے ہوئے لوگوں میں جائے جہاں کسی کو گالا گلوچ کی عادت نہیں, اچھا بول رہا ہے, اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے, اچھا برتاؤ کر رہا ہے, ایک دفعہ 2 دفعہ یہ خدا نہ خواستہ غلطی سے اس کے منہ سے گالی نکل بھی گئی تو یہ چاروں طرف دیکھے گا کہ لوگ یہ سارے اچھا بولنے والے, میرے منہ سے یہ کیا نکل رہا ہے, تو فوراً اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے گا. تو اصل اجتماعات میں, ان مجالس میں ہم لوگ بیانات سننے کے لیے نہیں آتے. ان مجالس میں اس قسم کے جو ہمارے اکابرین کے, مشائخ کے, بزرگان دین کے جو پروگرامات ہوتے ہیں
تو وہ اصل تربیت ہی ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو ساتھ ساتھ سننے کا بھی موقع ملے، ساتھ ساتھ بنانے کا بھی موقع ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیر کی طرف آنا آج کے دور میں کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ آپ حضرات وقت نکال کے آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ بھئی شادی پہ جانا، پروگرام پہ جانا، دوسرے جو ہے وہ معاملات میں جانا، وہ انسان کو اتنا دشوار نہیں لگتا، اتنی اس میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی، اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن خیر کی طرف جانے کے لیے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مشکلات ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بندہ اپنے آپ کو باندھ کے خیر کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، گھسیٹ کے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو خیر کی طرف قدم بڑھانا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ترجمانی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے نا، وہ بڑا دشوار راستہ ہے، اس میں بڑی جھاڑیاں ہیں، بڑے کانٹے ہیں، اس میں بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، بڑی بڑی ندیاں ہیں، نالے ہیں۔ ان تمام مشکلات کو عبور کر کے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت پھر اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ یہ جو چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ اس کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ میں اس کی مد مقابل 3 باتیں ایسی ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا جس میں یہ باتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت مبغوض رکھتے ہیں، بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو وہ 3 باتیں جن سے انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنتا ہے، وہ تینوں ہی مشکل ہیں۔ اور وہ 3 باتیں کہ جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ اور مبغوض بن جاتا ہے، وہ انسان کی من پسند کی چیزیں ہیں، اس کی خواہش ہے، اس کی چاہت ہے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن جب انسان سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں اس کے لیے بھی ناپسندیدہ بن جاتی ہیں، اور اللہ کی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے بھی پسندیدہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اس درجے پر پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی پسند اس بندے کی پسند ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناپسند بندے کی ناپسند ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں، اور 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ ناپسند رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جن 3 آدمیوں کو اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ مجمع کے پاس مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہاں کوئی حاجت مند ضرورت مند بندہ آیا اور اس نے آپ نے اپنی ضرورت اور مجبوری پیش کی، کسی نے اس کو 1 ٹکا نہ دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ محنت سے خون پسینے کی کمائی اس کو لٹانا کتنا مشکل لگتا ہے۔ کئی مرتبہ ان پیسوں کی وجہ سے انسان اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی کئی مرتبہ خفا ہو جاتا ہے کہ میں اتنی محنت سے اتنی مشکل سے جو ہے وہ یہ پیسے کماتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کو بڑے آرام سے اڑا رہے ہیں، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی پیچھے انسان اپنے بیوی بچوں کو بھی ڈانٹ دے، جس چیز کے پیچھے انسان اپنے بھائی سے لڑ پڑے، جس چیز کے پیچھے انسان دوسرے انسان کو جان سے مار ڈالے،
جس چیز کے پیچھے انسان اپنے باپ سے ناآشنا ہو جائے، ابا میں نہیں جانتا میرے پیسے دو، جس چیز کے پیچھے انسان اپنی ماں سے بھی دور ہو جائے، تو جس چیز کے حصول کے لیے، جس چیز کی محبت اتنی ہو کہ انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر ڈالے، جس چیز کے محبت میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی لحاظ چھوڑ دے، جہنم کو بھی مول لے لے، اس چیز کو اللہ کے نام پہ دے دینا خاصا مشکل کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے بھی نہ دیا، پورے مجمع میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ اسی مجمع میں ایک بندہ اٹھا اور چپکے سے ایک سائڈ پہ ہوا، اور اس بندے کو اس نے لیا اور جا کے اس نے اس کو پیسے دیے کہ جس کا صرف اس کو پتا تھا یا اس لینے والے کو پتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ فرمایا اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، پیسے لٹانے پڑتے ہیں، اپنا جو ہے وہ دل کاٹ کے دینا پڑتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ انسان پیسہ لگاتا ہے، اس کے لیے تھوڑی آسانی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتنا سخی ہوں، تو جہاں یہ بات آ جائے ہاں آسان ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو کوئی خبر تک نہ ہو، اور بالکل خاموشی سے چھپا کے اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو، کہیں نہ کہیں بات کو ہیر پھیر کر کے بدل کے انسان ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے فلاں موقع پہ ایسا کیا تھا، فلاں موقع پہ جو ہے وہ بس کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا تھا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ یعنی وہ جو بھی اس کو کور چڑھائے، وہ جو بھی اس کو جو ہے وہ رنگ دے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ بات لوگوں تک پہنچا چھوڑتا ہے۔ تو جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک اندر کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، صرف اللہ کو پتہ ہو، یہ کام خاصا مشکل ہے۔ تو جب خاصا مشکل ہے تو پھر انعام دیکھیں کتنا بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ کام نہ کسی کو دکھلانے کے لیے، نہ کسی کو بتلانے کے لیے، نہ کسی کے سامنے واہ واہ کرنے کے لیے، صرف اس نے ہماری خوشی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا کہ جس چیز کے پیچھے اپنے بچوں کو، بیوی کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، اس نے ہماری خوشی کے لیے بڑے آرام سے اس کو لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات نبی علیہ السلام کی میں عرض کروں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی بندہ آیا، تو اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو ایک اونٹنی ہدیے میں پیش کی۔ کیا کیا بھائی؟ ایک اونٹنی ہدیے میں پیش کی۔ بڑا لگتا ہے سخی بندہ تھا، لیکن ابھی آپ کو اس کی سخاوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک اونٹنی، اس زمانے میں اونٹنی ایسے ہی جیسے کسی کو کوئی کار گفٹ کر دی ہو، تو اونٹنی جو ہے اس نے پیش کی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے قبول فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اس ایک اونٹنی کے بدلے اس کو 6 اونٹنیاں ہدیہ فرمائیں۔ لیکن وہ بندہ نبی علیہ السلام سے اس بات پر خفا تھا کہ آپ نے مجھے تھوڑا دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کی دگنی تگنی، نبی علیہ السلام نے تو 6 گنا اس کے ساتھ بھلائی کر دی، لیکن ہم کئی گنا بھلائی کے بعد پھر بھی ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں اپنی بھلائی یاد رہتی ہے، اس کی بھلائی یاد ہی نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کیا۔ بچے ساری زندگی ماں باپ سے خدمت لیتے رہتے ہیں، ان کا تھوڑا سا کام کر دیں تو ان کو اپنا کیا ہوا کام بڑا یاد آتا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، اور ان کے جو ہاتھوں کے نشان بھی گھس گئے
اس کا یاد نہیں ہے. استاذ کو کبھی کوئی ہدیہ پیش کر دیا وہ یاد ہے، اور استاذ نے جو اتنی محنت کی ہے وہ یاد نہیں. تو انسان اس کو جو ہے وہ دینا تو یاد رہتا ہے، اس کو لینا نہیں یاد آتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس طرز عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. کیا مطلب تھا؟ کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو کوئی ہماری نیکی کے بدلے نیکی نہ بھی کرے تب بھی خوش ہونا چاہیے تھا. کیا نبی علیہ السلام نے ان کا یہ ہدیہ قبول کر لیا؟ یہ نبی علیہ السلام کا چھوٹا سا احسان ہے؟ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے اس ہدیے کو قبول فرما لیا. اگر آپ فرما دیتے لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، اور واقعی نبی علیہ السلام کو چاہیے بھی نہیں تھی. آپ اگر اس کو 6 دے سکتے ہیں تو اس ایک کو لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کی دلجوئی کے لیے نبی علیہ السلام نے لے لیا، اور پھر نبی علیہ السلام اس کے اوپر پلٹ کے جو احسان فرما رہے ہیں وہ 6 گنا ہے. لیکن یہ بندہ پھر خوش نہیں ہو رہا. تو دوسری بات ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی مجمع سفر کر کے آیا تھا. جیسے بہت سارے ساتھی رات کو پہنچے تھکے ہوئے تھے، تو فرمایا لوگ سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، سارے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کوئی جگہ ملے سو جائیں. فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ اٹھا اور اس نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنا شروع کر دی، اللہ کے سامنے مناجات شروع کر دی. یہ بندہ ایسا ہے کہ اس بندے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، فخر کرتے ہیں فرشتوں، دیکھو میرے بندے. آرام کرنا ہماری پسند تھی نا، اور یہ مشقت اٹھانا سفر کی تھکاوٹ کے بعد. کل ہمارے ایک ساتھی تشریف لائے اور ساری رات انہوں نے سفر کیا. اب جب وہ مجھے ناشتے سے پہلے مجھ سے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو کہنے لگے جی خدمت ہے، کام ہے تو میں کام کروں. تو میرا خیال تھا کہ بھئی 1-2 گھنٹہ ان کو جذبہ ہے، شوق ہے، تو یہ کام کر لیں گے پھر آرام کریں گے. تو وہ تو ماشاءاللہ صبح فجر کے بعد سے خدمت میں لگے، رات 11 بجے بھی مجھے کہہ کے ان کو سلانا پڑا. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ جب انسان میں بیدار ہو جائے تو پھر اس کو اس چاہت میں، اس شوق میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. اتنا وہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو مزے سے سو جانا یہ تو بڑے من کو خوش کرنے والی چیز ہے، لیکن جاگتے رہنا یہ مشکل ہے. تو سو کر بیان سننا مزے کی بات ہے، اور جاگ کر بات سننا تھوڑا مشکل ہے. تیسرا وہ بندہ جو کہ اللہ کے راستے میں تھا. اللہ کے راستے بہت سارے ہیں، اور ان میں سے سب سے مشکل ترین راستہ کہ جب انسان کو اپنی جان کے بھی لانے پڑے ہوئے ہوں، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو فرمایا اتنا مشکل راستہ تھا اللہ کی طرف جانے کا. ایک بھی چھوڑ گیا، دوسرا بھی چھوڑ گیا، تیسرا بھی چھوڑ گیا، چوتھا بھی گیا، پانچواں بھی گیا، چھٹا بھی گیا، حتیٰ کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے سب گئے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پیچھے ہٹتا. اب ہوتا کیا ہے، ہاں بھائی وہ فلاں تو بھی جائے گا اجتماع میں، ہاں میں بھی جاؤں گا، تو بھی جائے گا، تو بھی جائے گا. پھر بعد میں کیا پتہ چلتا ہے
وہ فلاں اس وجہ سے رہ گیا، فلاں اس وجہ سے رہ گیا، پھر سارے رہ گئے، تو میں نے کہا میں اکیلا کیسے جاؤں؟ ہم تو صرف اتنی بات پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھئی اس کو مجبوری تھی، اس کو مجبوری تھی، آپ کو کیا مجبوری ہے؟ تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ ایک بھی چھوڑ گیا، دوسرا بھی چھوڑ گیا، تیسرا بھی چھوڑ گیا، اب اس کی اکیلے کی جان رہ گئی۔ زندگی کے امکان تھوڑے تھے، موت کے امکان زیادہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلے یہ شہید ہو گیا یا جو ہے یہ زندہ سلامت بچ کے آ گیا، دونوں صورتوں میں یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کوئی بندہ جا کے یہ عذر پیش کرتا کہ حضرت میں فلاں کی وجہ سے نہیں آ سکا، فرمایا تم نے فلاں کو اپنا سہارا بنایا کیوں ہے؟ تم نے اپنی اصلاح کرنی تھی، تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا، تم نے دوسروں کو اپنی لاٹھی ٹیک کیوں بنایا؟ کوئی آئے کوئی نہ آئے، تم تو اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ نا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا حضرت میرے ساتھیوں کا تقاضا ہے اور میں نے جانا ہے، تو فرمایا بھئی تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے کیوں لائے ہو؟ کوئی جائے تو جائے، تم تو اپنے راستے پہ استقامت کے ساتھ چلو نا۔ تو معلوم ہوا یہ چیزیں انسان کو تربیت سے ہی آتی ہیں، ورنہ انسان آنے بہانے مارتا ہے اور وہ اپنی طرف سے بڑا سمجھدار بنتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے لیے یہ عذر ہے، میرے لیے یہ مسئلہ ہے۔ چند دن پہلے عام لوگوں کو تو یہ فقیر بھی نہیں کہتا، لیکن چونکہ جو اس راستے میں جاننے والے سمجھنے والے ہوں، تو ایک عالم تھے، ان کا میسج آیا، تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ چند اعذار پیش کیے، عذر پیش کیے، تو پھر کہنے لگے مجھے امید ہے آپ میرا عذر قبول فرمائیں گے، مجھے امید ہے آپ میرا عذر قبول فرمائیں گے۔ اب وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی جو اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے عذر پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ اوپر سے سٹیمپ اس لیے لگا رہے تھے، پہلے عذر پیش کیے، پھر اس کے بعد کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرا عذر قبول فرما لیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مرید 420 ہو تو شیخ کو 840 ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا پیارے عذر ہی نہیں ہے، قبول کیا کروں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہم نے خود سے عذر بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں عذر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عذر قرار دے دیا ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ آرام سے نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے اور اس کے سامنے کوئی بات ہو چھوٹی سی کہ میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا، اب اس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے عذر ہے، جبکہ مسجد نہ جانے کے جو عذر ہیں وہ کتابوں میں درج ہیں کہ کسی بھیڑیے کے کھا جانے کا آپ کو ڈر ہے، اتنی شدید بارش ہے کہ آپ کے پھسل کر گر جانے کا یا آپ کو جو ہے وہ جانی مالی کسی طرح کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ نہ جائیں۔ بارش ہو رہی ہے اور اس نے 2 قدم اٹھا کے جانا ہے اور راستہ بھی ٹھیک ہے اور وہ کہ بارش ہو رہی لہذا آپ چھٹی، یا پھر اس کو کسی انسانی دشمن کا خوف ہے۔ تو جو عذر ہیں نماز کے جماعت کے چھوڑنے کے وہ لکھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں نہیں پتا تو یہ تو ہماری اپنی نادانی، ہماری اپنی جہالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات ٹھیک ہے، بلکہ وہ 2 گنا مجرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو بات جس کو وہ عذر بنا رہا تھا وہ عذر نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے اس بات کو جانا نہیں ہے، تو یہ ڈبل مجرم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ نیکی کے کام میں اپنے آپ کو خود سے ہی معذور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کیا کیا عذر ہیں، کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، وہ دین اسلام نے ہمیں سب بتا دی ہیں۔ تو فرمایا
اس سے بڑا عذر کیا ہو سکتا ہے چھوڑ کے جانے کا؟ کہ اپنی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب اس کو پتا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ بتائیے اگر فتح ہو رہی ہوتی تو سارے چھوڑ کے جاتے؟ چھوڑ کے کب جایا جاتا؟ جب شکست ہو رہی ہو، جب مار پڑ رہی ہو، ڈر کی وجہ سے انسان تبھی بھاگتا ہے، ورنہ اگر فتح ہو رہی ہو تو پھر اس کو پتا ہے عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، سارا کچھ ملے گا، اب اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اب سوائے جو ہے وہ میری جان کے جانے کے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کھڑے رہو، کھڑے رہو، پشت پھیر کے جانا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، کوئی اس طرف چل رہا تھا، کوئی نہیں چل رہا تھا، کوئی مان رہا تھا، کوئی نہیں مان رہا تھا، کسی کی طرف نہ دیکھا، جب یہ جان لیا کہ اللہ کی رضا اور پسندیدگی کا راستہ یہی ہے تو پھر اب جہان کی طرف کیا دیکھتے ہو، اب قدم بڑھاؤ، اللہ کی طرف بڑھو۔ تو ہم نے دیکھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے دینی کا ماحول تھا، گھر کے اندر کوئی دینداری کا ماحول نہیں تھا، تو والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، پورا خاندان بے دین ہے، والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ والوں سے تعلق جڑ گیا۔ اب جب وہ دین پر چلنا شروع ہوئے تو نہ گھر میں کوئی موافق، نہ خاندان میں کوئی موافق، نہ جو ہے وہ کوئی محلے میں موافق، ہر طرف سے مخالفت، اور ایسی استقامت کہ اولاد کو دین پر چلانے پہ خاندان والوں نے کیا تانا نہ دیا، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ غریب ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پال سکتا، اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، روٹی کھلانے کے لیے ان کو مدرسے بھیج دیا ہے۔ تو کوئی بھی غیرت مند باپ جتنی بھی مشقت اٹھا کے اس کو اپنے اولاد کا پیٹ پالنا پڑے، یہ تانا سننے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہوتا کہ اس نے تو فلاں سے اپنے بچے پلوائے ہیں۔ وہ بھوک برداشت کر لے گا، تنگی برداشت کر لے گا، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دے گا۔ اچھا، اللہ کی شان ان لوگوں کو یہ بات کوئی پہنچا دیتا، کوئی یہ بات سمجھا دیتا کہ اس بندے کے دل میں کوئی اور بات ہے۔ جب بچے پڑھ کے آگے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اب ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تم نے بھی زندگی گزارنی ہے، کچھ جو ہے وہ کہیں پر مدرسے میں پڑھاؤ، کہیں امامت کرو، کوئی کام کرو۔ والد صاحب جو ہے وہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور انتہائی نادار اور مفلس بھی تھے۔ ہم لوگ پڑھ کے آگے، اساتذہ کی محنت کی وجہ سے مختلف جگہوں سے خود سے پیشکش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس پڑھائیں اتنے پیسے ملیں گے، ہمارے پاس پڑھائیں اتنے پیسے ملیں گے۔ والد صاحب ایک ہی جواب دیتے، فرماتے میں نے ان کو پیسہ ٹکا کمانے کے لیے نہیں دین پڑھایا ہے، میں نے ان کو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا ہے۔ یہ دین کا کام کریں گے لیکن کسی سے لیں گے کچھ نہیں، ان کو اللہ دے گا۔ تو ان کی استقامت ہم نے ساری زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو کتنا ہی استقامت والا بندہ کیوں نہ ہو، جب اس کو کہیں سے کچھ ملنے کی توقع اور امید ہو، اور وہ جائز اور حلال طریقہ بھی ہو، کون پیچھے رہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھا مجھے اس راستے سے مل رہا ہے، میں کون سا کسی سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوں، یا میں کون سا کسی کا چرا رہا ہوں۔ معلوم ہوا استقامت بڑی چیز ہے، اللہ کے نام پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، نفع آئے، نقصان آئے، تنگی آئے، ذلت آئے، مشکل آئے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جائے تو جائے، اللہ کی رضا والے راستے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ اس کی پہلے شروع میں پریکٹس ہوتی ہے۔ کیسے پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، بچوں کو مدرسے جانا اچھا لگتا ہے؟ بچوں کو سکول جانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں۔
آج طبیعت ٹھیک نہیں, آج گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, آج یہ مسئلہ تھا. تو جو ماں باپ سمجھدار ہوں یا جو اساتذہ سمجھدار ہوں وہ ان بہانوں کو خاطر میں لاتے ہیں. اگر وہ بہانے خاطر میں نہیں لاتے تو اس کا نفع کس کو ہونا ہے؟ فرمائیے, اس کو نفع کس کو ہونا ہے؟ بچوں کو ہونا ہے. تو لہذا بالکل اسی طرح جیسے وہ بچوں کے بہانوں کو خاطر میں نہ لا کر مستقبل کا ان کو عالم دین بنا دیتے ہیں, اس کو تعلیم یافتہ بنا دیتے ہیں, ایسے ہی مشائخ کے سامنے ہماری مثال بھی بچوں جیسی ہے. ہم بھی اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم بھی بچوں جیسے ذہن رکھتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہم بہانے تراش لیتے ہیں. میرے گھر کا مسئلہ ہے, میرے بچے بیمار ہیں, میرا فلاں معاملہ ہے, تو ہمارے مشائخ ان بہانوں کو خاطر میں نہ لا کر ہمیں اللہ کا دوست بنانا چاہتے ہیں. تو جیسے بچے کو اپنے آپ کو استاذ کا پابند بنانا پڑتا ہے, استاد چھٹی دیں گے تو چھٹی کریں گے ورنہ ہم چھٹی نہیں کر سکتے, اسی طرح جو مرید اپنے آپ کو اپنے شیخ کا پابند بنائے گا کامیاب وہی ہوگا. اور جو اپنی مرضی کی ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھے گا, میرا جی چاہے گا تو چلا جاؤں گا, جی چاہے گا تو میں رک جاؤں گا, اس کا معاملہ اسی بچے جیسا ہوگا جو بہانے بنا کے پھر تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ انسان جو ہے وہ اپنے شیخ سے نہ پوچھے, نہ ان سے اجازت لے اور نہ وہ اجازت دیں اور انسان اپنی من مرضی کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیندار اپنے گمان میں بنا ہوا ہے, اس کو حقیقی دینداری نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. جس بچے کو استاد کا کہنا نہیں ماننا آیا, کیا خیال ہے یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن جائے گا؟ ارے جس بچے نے استاد سے لکھنا نہیں سیکھا, جس نے استاد کا بتایا ہوا سبق نہیں پڑھا, وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو, دین کو کیسے سمجھے گا؟ تو معلوم ہوا پہلے کہاں پہ پابند ہوتا ہے؟ استاد کے پاس. بالکل اسی طرح پہلے اطاعت اور فرما برداری شیخ کے پاس ہوتی ہے. جس کو اپنے شیخ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی نہیں آئی وہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند کبھی نہیں ہوگا, اس نے فرما برداری کرنی سیکھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کبھی صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے پڑھیں, ایسے ایسے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے بعض دفعہ حکم ملتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, اور ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم زہر کا پیالہ پی رہے ہیں, ہم گویا موت کو گلے لگا رہے ہیں. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم جہاد میں تھے اور اس وقت جو ہے وہ سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور تھکاوٹ اور زخموں سے بری حالت تھی اور کپڑے نہیں تھے, خیمہ نہیں تھا, آگ نہیں تھی, اور میں اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے زمین کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت گشت فرما رہے تھے. آپ نے دشمنوں کی مخبری کرنے کے لیے, دشمنوں کا حال احوال جاننے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے بندے کو بھیجنا تھا, تو نبی علیہ السلام تلاش کر رہے تھے. صحابہ جو آپ پر جان فدا کرنے والے تھے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہیں اللہ کے نبی مجھے ہی نہ کہہ دے. تو نبی علیہ السلام سیدھے میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا, اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کے دشمن کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ. کہتے ہیں جیسے ہی اب میں نے نیت کی, ارادہ کیا, تو نبی علیہ السلام کے حکم پر میں نے لبیک کہا. فرماتے ہیں نہ کپڑا, نہ چادر, نہ کوئی چیز تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن بس حکم ماننے کی دیر تھی. مجھے نہیں پتا چلا سردی کدھر گئی. سردیوں میں سردی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ اپنے جسم پر پانی نہ ڈال لیں. تو اسی طرح شیخ کا حکم ماننے سے پہلے بڑے رکاوٹیں, بڑی مسائل نظر آتی ہیں, لیکن جیسے ہی بندہ نیت کر لیتا ہے, حکم مان لیتا ہے, تو سارے مسئلے اللہ ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے. یہی آزمائش ہے, یہی امتحان ہے. تو جو اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنی نظر پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو کہنا ماننے میں آگے بڑھتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, اللہ ان کو ماننے والوں کو ہمیشہ کامیاب فرما دیتے ہیں. کس کو کامیاب فرما دیتے ہیں؟ فرمائیے, اونچی آواز سے فرمائیے, ماننے والوں کو. اب اللہ کا فرمان سنیے, ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ,
تم ہی اعلیٰ اور مولا رہو گے، تم ہی کامیاب اور کامران رہو گے۔ اللہ کیسے؟ ان کنتم مؤمنین، مومن کس کو کہتے ہیں؟ دل و جان سے مان لینے والے کو، دل و جان سے مان لینے والے کو، سمجھ آئے نہ آئے، نظر آئے نہ آئے، کچھ بھی اس کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے، بس مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ماننے والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور انکار کرنے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے، ماننے والوں کو ایمان والا کہا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر اس وصف کو پیدا کرنا ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میرے حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، میری طبیعت ساتھ دے یا نہ دے، جب میں نے اپنی رسی کسی کے حوالے کر دی ہے، اب مرضی اسی کی ہے۔ اور اگر ہم اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے تو پھر ہم سے وہ گدھا اچھا ہے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنے مالک کی رسی کھینچنے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اچھا ہے کہ وہ اتنی عقل نہیں رکھتا، اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا، لیکن اپنے مالک کے اشارے پر وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے، اس فرما برداری کے وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں کہ کافروں کی طرف سے اس کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جانور کی عادت ہے جدھر سے اس کو جو ہے وہ کچھ چوٹ پڑے وہ دوسری طرف تو منہ کر لیتا ہے، لیکن گھوڑا اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ سینے پہ تیر کھاتا رہتا ہے لیکن اپنے مالک کے کہنے پہ پھر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی بات کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو ہے وہ کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، تو فرمایا جس آدمی نے مشقت کی کہ وہ سارے تو سو گئے لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اور تیسرا بندہ وہ اللہ کو پسند ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا، سارے ساتھ چھوڑ گئے لیکن وہ نہ پیچھے ہٹا۔ تو ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی تہجد نہ پڑھے، ہم پڑھیں گے، کوئی بھی ہمارے گھر میں قرآن نہ پڑھے، ہم پڑھیں گے، کوئی بھی ہمارا دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ دین کے راستے میں چلنے میں معاون نہ بنے، مددگار نہ بنے، ہم جائیں گے۔ تو لہذا یہ تین باتیں نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ کی پسند والی باتیں اپناؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب تین باتیں جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک بندہ جس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، عمر تو اس کی کافی ہو گئی لیکن اتنا بے قابو ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ساری زندگی اس نے صرف کی، اب بوڑھا ہو گیا، اب بھی اپنی خواہش کو روک نہیں پاتا کہ وہ حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں سچ مچ میں انسان بے قابو ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی اس مجبوری کو کہ اس کے اوپر شہوت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، تو کہا تمہارے لیے بھی حرام ہے، لیکن اگر اس سے ہوگا، اس گناہ کو تھوڑا کم درجے کا رکھا، وہی کام عمر رسیدہ بندہ نہ کیا، کہا تمہارے اوپر اب وہ طوفان تو نہیں تھا، تو تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بات پہ اپنے آپ کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اتنی مصیبت آئی ہوئی تھی؟ تو لہذا فرمایا جو آدمی ادھیڑ عمر میں چلا گیا ہے اور پھر وہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس شخص کو اللہ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہ سامنے جائے گا، ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ گناہوں کی معافی کی کوئی سبیل نہیں پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یوں کہیں کہ جیسے بندہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو بس دفع ہو جا، میرے ساتھ بات نہ کر، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے وہ بوڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جوانی میں تو لگا رہا، اب بوڑھا ہو کے بھی وہ اسی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرا آدمی، اب آپ بتائیے
شہوت کے پورا کرنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا لذت ملتی ہے؟ لذت ملتی ہے نا. تو آیا تو مزہ، تو مزے لینے والے اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، تکلیفیں اٹھانے والے اللہ کے محبوب بنا کرتے ہیں. تو دوسرا بندہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی تکلیف والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو فقیر آدمی، پلے تو شے کوئی نہیں، کچھ پلے ہو انسان کے تو پھر انسان شوخی مارے، پھر اپنی پھوپھا دکھائے. چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس کو پیسہ نہیں ٹکنے دے رہا، اس کو عہدہ جو ہے وہ ٹکنے نہیں دیتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو فقیر لیکن اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. اس میں سے ایک چیز جو ہم نے مشائخ کے خانقاہوں میں دیکھی وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر میں حال تو مڑا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے تھے حضرت کے یہاں بھی، وہاں جا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سر پہ بٹھا لیا جائے. ہمیں کیا کیا جائے؟ سر پہ بٹھا لیا جائے. تو وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ان بزرگوں کے سامنے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر اتارو، اس طرح کا برتاؤ کرو. تو بھائی غریب آدمی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ گھر والا کھانا جو اس کو ملتا ہے ویسا کھانا کھلا دیا تو آپ نے اس کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ اور ایک آدمی گھر کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی کھانے کھاتا ہے، تو جب آپ کے پاس مہمان بن کے آیا ہے تو انزلوا الناس منازلہم، وہ بندہ تو پراٹھے کھانے والا اور وہ بندہ تو روسٹ کھانے والا، اور آپ کہیں جی آپ چٹنی پہ دال پہ گزارا کریں، تو یہ تو آپ نے مہمان کی مہمانداری بھی نہیں کی ہے. تو لہذا ہمارے بڑے دیکھتے ہیں کہ اتنا مالدار اور اتنا دنیا کی آسائش میں پڑا ہوا بندہ وہ دنیا کی ناز و نعمت کو چھوڑ کر اس دروازے پہ آیا ہے، تو ہم اس کو اتنا نیچے نہ اتاریں کہ لقمہ حلق سے نیچے ہی نہ جائے، اتنا دے دیں کہ وہ آرام سے کھا سکے، اتنا اس کو جگہ دے دیں کہ وہ وہاں پہ اس کو گھن نہ آتی رہے، اس کو تکلیف نہ ہوتی رہے، وہ آرام سے سو سکے، اس کو اس کے مقام اور مرتبے پر لایا جائے. تو پھر ہم نے دیکھا ماشاءاللہ حضرت کے پاس جا کے او جی یہ تو بس امیروں کے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کے پیر ہیں، ان کے ہاں تو بس ان لوگوں کی بات چلتی ہے، غریبوں کو تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں لینے کیا آئے ہیں، جواب ملے گا ہم تو اللہ والا سمجھ کے فیض لینے آئے ہیں. کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ والا سمجھ کے فیض لینے آئے ہیں. تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو فیض نہیں ملا؟ جو آپ لینے آئے ہیں وہ تو مل گیا. تو معلوم ہوا کہ آپ جو اب شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں کمرے میں جگہ نہیں ملی، مجھے فلاں کھانا نہیں ملا، مجھے فلاں پروٹوکول نہیں ملا، پھر اس پر آپ خفا ہو رہے ہیں، معلوم ہوا آپ فیض لینے آئے ہی نہیں ہیں. آپ فیض لینے آئے ہی نہیں ہیں. آپ ڈاکٹر پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ دوائی لینے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ دوائی لینے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اچھی طرح طبیعت پوچھی، خیریت پوچھی، اور انہوں نے دوائی دارو کا فوری انتظام کر دیا. اور اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس مہمان آ گئے. ان مہمانوں میں سے کسی کو اس نے ٹیکا نہیں لگایا، کسی کو کڑوا شربت نہیں دیا، کسی کو اس نے جو ہے وہ ڈرپ نہیں لگائی، کسی کو سٹریچر پر نہیں لٹایا، بلکہ صوفوں پہ بٹھایا. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کو اعتراض ہوگا؟ آپ کہیں گے یار بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، مجھے دیکھو اس نے کتنا دوائی دی، اور جو ہے وہ آپ کے دل میں خیال تک بھی نہیں آئے گا کہ ڈاکٹر دیکھو یہ غریبوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا، میں دوائی لینے آیا تھا، اس کو چاہیے تھا مجھے بھی صوفے پہ بٹھاتا، اس کو چاہیے تھا وہ روسٹ مجھے بھی کھلاتا، مجھے تو کہہ رہا تھا گھر جا کے چاول بھی نہیں کھانے.
اور ان کو کیا کچھ دے رہا ہے. ارے میاں وہ لینے ہی کیا آیا ہے؟ اس کا آنا اور ہے، تیرا آنا اور ہے. تو آیا ہے اللہ والے کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے، اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے. تو وہ آیا ہے امیر، وہ کچھ اور لینے آیا ہے. تو جو چیز لینے آئے اس کو وہی دیا جاتا ہے. اگر لینے وہ پیسے آیا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، وہ مانگ کھانا رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ دوائی اٹھا کے دے رہے ہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر اتارا جائے. لہٰذا جب وہ امیر سالک بن جائے گا، جب وہ امیر طالب بن جائے گا، جب وہ امیر سچ مچ میں اللہ والوں سے اللہ کا تعلق لینے آ جائے گا، پھر اس کو بھی دال ہی کھلائیں گے. بلکہ دال کھلائیں گے نہیں، وہ خود دال کو کھانے میں اپنے لیے اعزاز سمجھے گا، وہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا. چند دن پہلے یہاں ایک مہمان تشریف لائے تو کھانے کا وقت تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ کھانے کا وقت ہے، اگر کھانا کھا لیں. تو پہلے تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی خام خواہ میں بوجھ بنوں گا. کہنے لگی جی نہیں، میں گھر جا کے کھا لوں گا. تو میں نے کہا لنگر کا کھانا ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو. اب ان کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. کہنے لگے کہ جی ضرور مل جائے کچھ، ہم مہینے کے بعد کھا کے جاتے ہیں تو جہاں یہاں لنگر ہمیں ملتا ہے جو چند لقمے، تو وہ اس کے پورے مہینے ہم اپنے اندر اثرات محسوس کرتے رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کھانے میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اس کھانے سے اپنے دل کے کو نور سے بھرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو اعتراضات ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے آنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں آرام کے لیے تو نہیں آئے، ہم تن آسانی کے لیے تو نہیں آئے، ہم انجوائے کرنے کے لیے تو نہیں آئے. ہم تو اپنی جان کو چوکھوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب آئے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں تو تھوڑا سا وقت ہو اور اس میں پھر بندہ اپنی آرام طلبی میں لگ جائے اور اس کی فکر میں کوشش میں لگ جائے اور وہ اس کی چاہت پوری نہ ہونے پہ دل میں خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو محرومی کے سوا اور کیا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو تو فقیر آدمی لیکن اندر سے وہ بڑا چودھری ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جتنے جوگا ہے اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے. تو اگر اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے تو اس کو فقیر ہی بننا چاہیے. اپنی اوقات سے بڑھ کر ہر معاملے کو سمجھنا چاہیے. ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا، کس طرح سے نہیں نوازا، لیکن ماشاءاللہ جتنی بھی مشقت آئے، جتنی بھی تکلیف آئے، حضرت سے کوئی بات، حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر عطا فرمایا، مجھے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر عطا فرمایا. جون جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی کی راتیں تھی اور حضرت اسی علاقے میں جو ہے تشریف لائے ہوئے تھے. رات کے کوئی 12-1 کا ٹائم تھا. سارا دن جو ہے وہ بیانات میں اور سفر میں گزر گئے. انتہا شدید کی تھکاوٹ تھی. تو جس کمرے میں حضرت کو ٹھہرایا ہوا تھا وہ چابی جس ساتھی کے پاس تھی وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے. اب گرمی کا موسم اور بالکل چھوٹا سا صحن، ادھر سے دیواروں کی تپش اور اوپر سے ایک بڑا درخت تھا جہاں پہ بالکل ہوا لگنے کا کوئی نام و نشان نہیں. اس کے نیچے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی. تو حضرت نے کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا اور لیٹے، فوراً جو ہے وہ نیند آ گئی. اور میں نے دیکھا کہ مچھر جو ہے وہ کاٹ رہے تھے اور حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ہمیں کس تکلیف اور مشقت میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب انسان نکلے تو پھر ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو جائے. تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے یہ فقیر اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کچھ حیثیت دے دے، مال پیسہ دے دے،
تو وہ پھر دوسروں کو کچھ نہ سمجھ کے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا پھرے، یہ مالدار بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو یہ تین باتیں جو ہمیں اللہ کا پسندیدہ بناتی ہیں، یہ میں نے نمونے کے طور پہ پیش کی۔ ویسے نبی الاسلام نے ہر بات کی نشاندہی فرما دی۔ وہ جیسے جیسے بندہ سیکھتا ہے اور ایک ایک بات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور یاد رکھیں باتوں کے سننے میں 1 منٹ لگتا ہے، باتوں کو سمجھنے میں 10 منٹ لگ جائیں گے، 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن بات پر عمل کرنے کے لیے بعض دفعہ 10 سال بھی کم ہوتے ہیں۔ بات پر عمل کرنے کے لیے بعض دفعہ 10 سال بھی کم ہوتے ہیں۔ اور اجتماع کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے 3 دن نہیں نکال پا رہا تو پھر بننا ہی نہیں نہ چاہتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے اب تک کیا سیکھا؟ فرمایا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہا ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام لیں۔ فرمایا میں نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ تو پوچھا حضرت وہ نیت ٹھیک کرنے میں، نیت کو ٹھیک کرنے میں، اپنی نیت کو درست کرنے والا جو عمل آپ نے سیکھا کہ ہر کام میں نیت ٹھیک ہو، تو یہ سیکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ فرمایا 10 سال لگے۔ کتنا لگا؟ ہم کہیں گے میری تو نیت پہلے ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک لطیفہ جو ہے وہ دوستوں کو میں کئی دفعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ نوجوان پشتو زبان سے تعلق رکھتا تھا، تو نیا نیا اس کو کسی نے دعوت دی کہ آؤ اللہ کے راستے میں دین سیکھ لو، تو اس نے چلہ لگایا۔ تو جب واپسی ہوئی تو ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کارگزاری سنا کرتے تھے، تو حضرت نے جماعت آئی تو کارگزاری سنی۔ ہاں بھئی تم نے کیا سیکھا، ہاں بھئی تم نے کیا سیکھا۔ اس نوجوان پٹھان کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا ہاں بھئی تم نے کیا سیکھا۔ اب چونکہ جماعت میں چلنے والے یہی 6 نمبر کہتے ہیں، بار بار اسی کا تذکرہ سننا سنانا وہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا حاجی صاحب ہم نے 6 نمبر سیکھا۔ تو حضرت نے اس کی توجہ کسی اور طرف دلانے کے لیے، لیکن وہ تو اس بات کو نہیں نہ سمجھتا تھا، حضرت نے ارشاد فرمایا بڑی بات ہے، تم نے 40 دنوں میں 6 نمبر سیکھ لیے، میں نے تو ساری زندگی میں ابھی تک 1 نمبر نہیں سیکھ پایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سب کچھ اسی سے ہوتا ہے اور اس کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اس کی گہرائی انسان کو پوری زندگی میں نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو حاجی صاحب کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں پوری زندگی میں اتنے عرصے میں اب تک پہلا نمبر نہیں سیکھ پایا۔ تو نوجوان بیچارہ ہمارے جیسا تھا، اس نے کہا حاجی صاحب ہم نے تو 40 دنوں میں 6 نمبر سیکھ لیا، آپ اتنے عرصے میں 1 نمبر نہیں سیکھ سکے، آپ اگر نالائق ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ نالائق ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بالکل اسی طرح ہم نے تو ہماری نیت تو پہلے ٹھیک ہے، ان بزرگوں نے نیت سیکھنے میں بھی 10 سال لگا دیے۔ تو بس اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قابل بنایا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا قابل بنایا ہے کہ جو 10 سال میں وہ چیز سیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں بغیر سیکھے ہی حاصل ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جس کے لیے دنیا جہان کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کو آپ منع کرو نا بیٹا آپ یہ کام نہیں کر، نہیں میں کر لوں گا، حالانکہ اس کو نہ کچھ آتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو کہو نا بیٹا آپ گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، ایسا یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں کہتا ہوگا، میں نہیں گروں گا۔ گویا کہ پوری دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جو چاہے بس وہ ہونا ہے۔ بچے کو ہرایا نہیں جا سکتا، بس اس کی ہاں میں ہاں ہی ملائی جا سکتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں ہم بھی وہی بچے ہیں، ہمیں
ہرایا نہیں جا سکتا. یہی کہا جا سکتا ہے جی بزرگوں آپ ٹھیک ہے. آپ جس مرتبے پر جس درجے پر آپ پہنچے ہوئے ہیں واقعی یہ بہت اونچا درجہ ہے. یہ سیکھ کے ایک بچہ کہنے لگا کہ جی جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے ہر کام آتا تھا اور میرے دل میں تھا میں سب کچھ کر لوں گا, لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا جو کام کرنے لگتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے مجھے نہیں آتا. تو بالکل اسی طرح ایک بزرگ نے شعر کہا, اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ اپنے شیخ کو دعا دیتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے شیخ کو دعا دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ سکھا کر ہمارا جینا اور بھی مشکل بنا دیا ہے. ہم تو سمجھتے تھے بڑی موجیں ہیں, بڑا مزہ ہے, لیکن آپ نے ہمیں سکھایا اور ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ جس کو ہم سمجھتے تھے یہ معاملہ ہی کوئی نہیں. تو جو علماء ہیں جو نماز کو بنانے اور سنوارنے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے 50 سال 60 سال نماز پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے مسائل جانتے ہوئے یاد کرتے ہوئے گزار دیا ہے, ان سے پوچھیں صحیح نماز پڑھنا آسان ہے؟ وہ کہیں گے میری زندگی کی ایک نماز بھی ٹھیک ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کو کیسا مشکل ہے. اپنے آپ کو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کا آنا آسان ہے اور انسان کا صحیح معنوں میں انسان بن جانا مشکل کام ہے. پھر آگے ایک بڑا تاریخی جملہ فرماتے تھے جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. پتہ تو اس کو لگتا ہے, دوسروں کو کیا پتا کہ بننا اور بنانا کتنا مشکل ہے. بہرحال ہم اپنے آپ کو نہ بنا سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں, بس ہم اتنا کر پائے کہ اللہ کی پسندیدہ نظر پانے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم گھروں سے نکل پڑے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اب اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں آ گیا ہوں, آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں, اپنے بیوی بچے گھر بار اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں اور اللہ میں آیا صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوں اور آپ بنے سنورے بندوں سے راضی ہوتے ہیں. مجھے بھی آپ سنوار دیں, مجھے بھی ایسا بنا دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. تو اس جذبے اور شوق کو ہم اپنے دل میں پیدا کر لیں. 2 دن 3 دن جو بھی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو ہم اسی تصور میں اسی خیال میں رہیں اور یہی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تیسرے دن جب آپ پلٹ رہے ہوں گے آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ اللہ نے تیرے اوپر بڑا فضل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر بڑی مہربانی کر دی. لیکن یہ جذبہ دل میں بیدار رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے ایک راستہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا, جو ساری زندگی ہمیں سمجھ میں آیا, وہ بڑا سوکھا ہے, وہ بڑا آسان ہے. وہ کیا کہ اللہ کے بندوں کا دل خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی. اس میں فرق ہے, ایک ہوتا ہے بندوں کو خوش کر کے ان سے خوشی سننا, سمجھیے گا, اگر آپ ان سے خوشی کی آواز کو سننے کی فکر کریں گے نا پھر آپ تھک جائیں گے, پھر آپ نہیں کر پائیں گے. ایک ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو خوش کر کے اللہ کی خوشنودی کو محسوس کرنا. اگر آپ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی فکر اور کوشش کر کے اللہ کی خوشی کو محسوس کرنا چاہیں, پانی پلا کے آپ کو محسوس ہوگا میرا اللہ خوش ہوا ہے. کسی کا جوتا بکھرا ہوا تھا اس کو سیدھا کر کے آپ کو محسوس ہوگا میرا اللہ خوش ہوا ہے. راستے میں روڑا پڑا ہوا تھا اس کو ہٹا کے آپ کو محسوس ہوگا میرا اللہ خوش ہوا ہے. کسی کو جو ہے وہ سونے کے لیے بستر پیش کر دینا آپ محسوس کریں گے میرا اللہ خوش ہوا ہے. تو اللہ کی خوشی کو محسوس کرنا بندوں کو خوش کرنے کے راستے سے یہ بڑا آسان کام ہے. تو لہذا نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کو پلائے گا اللہ اس وقت اس کو پلائے گا
جہاں دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو کھلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ بھوک سے ان کی بری حالت ہو رہی ہوگی، اس دن اللہ اس کا پیٹ بھر دے گا۔ یہ تو قیامت کی بات ہے۔ اور دنیا میں جو دوسروں کو کھلائے گا، اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا کہ اللہ اس کا رزق کشادہ کر دے گا۔ تو معلوم ہو، یہ ٹاپک اگر میں شروع کر دوں، چھیڑ بیٹھوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خدمت کا راستہ اللہ کو خوش کرنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ خدمت کا راستہ ایسے ہی حضرت، خدمت کا راستہ اللہ کو خوش کرنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو اس وجہ سے جھنگ اجتماع میں ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہم وہاں کے حضرات سے بھی اصرار کرتے رہتے ہیں، منت کرتے رہتے ہیں، ہمیں کو خدمت دیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھیوں کا بھی الحمدللہ وہ ذہن بن گیا کہ میں اگر کوئی تھوڑی سستی بھی کرتا ہوں تو وہ مجھے اصرار کرتے رہتے ہیں، جی ہمارے لیے کوئی خدمت کا جو ہے وہ کہیں، تو اپنے آپ کو خدمت میں پیش کرے۔ ہم عبادت کر کے کیا بلا بن سکتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، پڑھی تو 2 رکعت بھی نہیں جاتی، تو لہذا خدمت کا کام آسان ہے۔ کسی کو پلا دیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کے لیے جگہ صاف کر دی۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کیا کہ خدمت کے اگر اور کوئی صورت نہیں تھی تو واش روم میں جاتے تو دوسرے بھائیوں کے لیے واش روم صاف کر دیتے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور حضرت کو محسوس ہوا کہ ایک انگریز واش روم استعمال نہیں کر پایا کہ واش روم صاف نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، تو حضرت نے اس کو ایک انسان سمجھ کر اس کے لیے جو ہے وہ قضاء حاجت کا رستہ آسان کیا، واش روم صاف کر دیا اور جا کے پھر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب جب جستجو ہی پتہ چلا یہ کام کس نے کیا تو پتہ چلا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیا، تو کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک کافر کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، یہاں جو آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، اور وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور وہ رسول اللہ کے مہمان ہوں گے، کتنے ان کو اعزازات حاصل ہیں، ہم ان کے لیے کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، اور ہمارے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے واش روم صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت کو کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا کام ایک غیر مسلم کے لیے کیا، تو ارشاد فرمایا یہ کون سا بڑا کام ہے، میں نے تو اپنے نانا کی سنت زندہ کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک یہودی مہمان ہوا تھا اور اس نے بستر گندا کر دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی اس گندگی کو اپنی نبوت والے مقدس اور مطہر اور پاکیزہ ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا۔ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی دوسروں کی بھلائی میں اگر تم یہ ایسے کام کرو تو یہ اللہ کو بڑے خوش کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے ساتھی ہر سال بڑی خدمت میں اور بڑی محبت میں، شوق میں، جذبے میں، اور پچھلے 1 مہینے سے اسی شوق اور جذبے میں چند نوجوان بھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، آپ حیران ہوں گے کہ پورا دن چل چل کے شام کو ان کے لیے پاؤں اٹھا کے آگے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ زخم ہو گئے ہیں، وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کو روز یہی تعلیم دیتے بچوں، خدمت سے اللہ ملتا ہے، اللہ سے تعلق ملتا ہے۔ ایک بزرگ سے فرمانے لگے مجھے تو بھائی 3 پیسے میں ولایت ملی ہے۔ حضرت یہ ولایت کہاں مارکیٹ میں بکنا شروع ہو گئی کہ آپ کو 3 پیسے میں مل گئی؟ فرمایا بھائی ایک بندے کی حاجت تھی، ضرورت تھی، اور اس کو پورا کرنے میں 3 پیسے لگ رہے تھے، تو میں نے وہ 3 پیسے لگا کے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اس کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر کے مجھے ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ تو اس لیے ابھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اجتماع شروع نہیں ہوا۔ ہمارے پہلے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہم میزبان ہیں۔ ہم ان آنے والے مہمانوں کے لیے مزید جو آسانی اور سہولت کا جو انتظام ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے حضرات جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، بہت سارے حضرات جو ہے وہ اپنی جان مال لگاتے ہیں، اپنی تھکاوٹ لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
ایک چھوٹا سا پروگرام کرنا ہو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. 3 دن کا اجتماع. ہمارے کچھ بچے ایسے کہ جو ماشاءاللہ جوان العمر بڑی سمجھداری کی عمر میں چلے گئے, تو ہم ان کو اجتماع کا ایک رخ دیتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی ہمارا تو دماغ چکرا جاتا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. تو پورے اجتماع کے ایک ایک پہلو پر نظر کرنا کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, تو یہ خاصا مشقت والا عمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کام کے لیے قبول فرما لے. آپ سارے حضرات جو اس وقت موجود ہیں, تھوڑا بہت جو کام رہتا ہے اس خدمت کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ, اور صرف ابھی کے لیے تیار ہیں یا باقی جو ہے وہ 2 دن 3 دن جو بھی وقت ہوگا اس میں بھی خدمت میں پیش رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا اور آئندہ بھی دیکھ لیں گے کہ ساتھی جو ہے وہ آئیں گے, دیکھیں گے کہ اچھا مجھے یہاں بستر میرا لگ سکتا ہے, وہ بھول جائیں گے سارے جذبے کہ یہ جگہ کس کے لیے ہے, یہ کس کو انہوں نے اگر بتایا جائے نا کہ یہ خلفاء کرام کے لیے ہے, یہ علماء کے لیے ہے, وہ کہتے ہیں میں کتنے جاؤں پھر. تو نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہم نے اپنے مہمانوں کو, علماء کو, بزرگوں کو, بوڑھوں کو, خلفاء کرام کو ہم نے ترجیح دینی ہے. 1 دن 2 دن اگر ہمیں مشقت اٹھانی بھی پڑ جائے اسے کیا جاتا ہے, اللہ راضی ہو جائے. فرمایا وہ کھڑا رہا اور وہ اللہ کے سامنے دعا مانگتا رہا, ساروں نے مزے سے نیند پوری کی. اور اس کو دیکھو یہ جو کھڑا ہوا ہے آسمانوں میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں, فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ. تو سارے حضرات انشاءاللہ خدمت میں پیش رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے, تو انشاءاللہ جماعتیں بنا دی جائیں گی. ابھی تو دوستوں کے جو ہے وہ کام کی ترتیب ہو جائے گی. کیا وقت ہو گیا؟